بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ دوستوں، میں خرم اور میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی چھوٹی سی ڈاکومنٹری اردو زبان میں اور انگریزی میں کر چکا ہوں، اپلوڈ بھی کر چکا ہوں اپنے چینل پہ، اور اب یہ میں اردو میں کر رہا ہوں۔ دوستوں، پاکستان ایک رات میں وجود میں نہیں آیا، بے انتہا قربانیاں، کاوشیں، محنت اس کے پیچھے تھی۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو پاکستان پلیٹ میں رکھ کر نہیں آسانی سے مل گیا تھا۔ انہوں نے بھی بہت کچھ کھویا، تب کہیں جا کر یہ ملک بنا، تب کہیں جا کر آج آپ اور میں پاکستان میں آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھیے آزادی کی قدر و قیمت جن کے پاس ملک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ آئیے اس ڈاکومنٹری کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک نامور، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، وکیل اور سیاستدان تھے۔ بانی پاکستان تو یہ بعد میں بنے، اس سے پہلے انہوں نے اپنا لوہا منوایا، اپنے آپ کو منوایا وکیل کے طور پہ، سیاستدان کے طور پہ، اور جب بانی پاکستان بنے انہوں نے بہت اعلیٰ اور احسن طریقے سے اپنے فرض کو نبھایا۔ محمد علی جناح 1913 سے لے کر پاکستان کی آزادی تک 14 اگست 1947 تک یعنی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ بھی رہے۔ قیام پاکستان کے بعد اپنی وفات تک وہ ملک کے پہلے گورنر جنرل بھی رہے۔ قائد اعظم کو ہم سب قائد اعظم اور بابا قوم کے نام سے جانتے ہیں۔ قائد اعظم کی جو پیدائش تھی وہ 25 دسمبر 1876 کو ہوئی اور ان کی وفات 11 ستمبر 1948 کو ہوئی۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام پنجا جناح تھا اور والدہ کا نام متھی بائی جناح بائی تھا۔ یہ 7 بہن بھائی تھے، پر زیادہ تذکرہ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ محمد علی جناح کی 2 شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی ان کی ایمی بائی جناح سے ہوئی 1892 کے اندر۔ ایمی بائی جناح کا انتقال 1893 میں ہو گیا تھا، شادی کے 1 سال بعد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری شادی مریم جناح سے ہوئی 19 اپریل 1918 کو، اور ان کا انتقال 20 فروری 1929 کو ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ دونوں خواتین کی مغفرت فرمائے اور محمد علی جناح کے والدین کی مغفرت فرمائے اپنے فضل سے، آمین۔ کراچی کی پیدائشی اور لنکن ان سے بیرسٹری کی تربیت حاصل کرنے والے محمد علی جناح 20ویں صدی کے ابتدائی 2 عشروں میں آل انڈیا کانگریس کے اہم رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ اپنی سیاست کے ابتدائی ادوار میں انہوں نے ہندو اور مسلم اتحاد کے لیے بے انتہا کام کیا۔ 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کے مابین ہونے والے میثاق لکھنؤ کو مرتب کرنے میں بھی انہوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ دوستوں، محمد علی جناح آل انڈیا ہوم رول لیگ کے اہم رہنماؤں میں سے بھی تھے۔ انہوں نے 14 نکات بھی پیش کیے جو آج بھی ہمارے مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں ہیں اور جو ہمیں پڑھائی جاتے ہیں، اور ان نکات کا مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ کرنا تھا۔ محمد علی جناح 1920 میں آل انڈیا کانگریس سے مستعفی ہو گئے تھے، جس کی وجہ آل انڈیا کانگریس کے موہن داس گاندھی کی قیادت میں ستیہ گرہ کی مہم چلانے کا فیصلہ تھا۔ 1940 تک دوستوں، محمد علی جناح کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک کی ضرورت ہے اور ان کو جدوجہد کرنی چاہیے۔ اسی سال 1940 کے اندر
23 مارچ 1940 کے اندر لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی، جس کا مقصد نئی مملکت کی قیام کا مطالبہ تھا، مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا قیام کا مطالبہ تھا، اور یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ اقوام ہیں، ہمارے رسم و رواج ہندوؤں سے جدا ہیں، ہمارا مذہب ہندوؤں سے جدا ہے، ہماری ثقافت ہندوؤں سے جدا ہے، ہمارا آرکیٹیکٹ جو ہمارے اندر ڈیزائننگ کی جاتی ہے مساجد میں، گھروں پہ، مختلف جگہوں پہ، ہندوؤں سے جدا ہیں، ہر لحاظ سے ہم ہندوؤں سے جدا ہیں۔ پھر دوستوں دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی، اس دوران آل انڈیا مسلم لیگ نے مضبوطی پکڑی اور کانگریس کے کئی رہنما جیل کاٹ رہے تھے، قید کاٹ رہے تھے، دوسرے لفظوں میں اب یوں کہہ سکتے ہیں، اور جنگ کے ختم ہونے کے مختصر عرصے میں ہی انتخابات کا انعقاد ہوا، جس میں محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت نے مسلمانوں کے لیے مختص نشستوں میں سے بڑی تعداد میں جیت لی۔ اس کے بعد آل انڈیا کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ متحدہ ہندوستان میں اختیارات کے توازن کے لیے کسی معاملے پر متفق نہ ہو سکے، نتیجتاً تمام جماعتیں اس امر پر متفق ہو گئی کہ ہندوستان کے دو حصے کیے جائیں، جن میں ایک مسلم اکثریت علاقوں میں پاکستان، جبکہ باقی علاقوں میں بھارت کا قیام ہوگا۔ دوستو میں تھوڑا سا آپ کو اس سے پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، ابتدائی دنوں پہ جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا کے دن تھے، جس میں ان کی ولادت، ان کی تعلیم، ان کا بچپن کیسا تھا، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر میں ان کی جد و جہد پہ مختصر بات کروں گا، کیونکہ یہ ڈاکومنٹری اتنی لمبی نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں پہلے ہی محمد علی جناح پہ ایک تفصیلاً ڈاکومنٹری بنا چکا ہوں، وہ میرے چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہ میں نے اس کے تین اقساط ہیں، کس نمبر 1، کس نمبر 2، کس نمبر 3، تینوں میں نے ہر طریقے سے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ محمد علی جناح کون تھے، جد و جہد کیسے ہوں، کن کن معمولات سے وہ گزرے، کیا کیا تکالیف ان کو درپیش تھیں۔ محمد علی جناح کا پیدائشی نام محمد علی جناح بائی تھا، اور وہ غالباً 1876 میں ایک کرائے کے مکان وزیر مینشن، جو اب ایک مونومنٹ ہے، ایک پاکستانیوں کے لیے ان کو جانا چاہیے، اس جگہ ہم عجائب گھر کہہ سکتے ہیں، ایک نشان کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا نشان جہاں پہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ 1876 میں کرائے کے مکان وزیر مینشن کراچی کی دوسری منزل میں جناح بائی پونجا اور ان کی بیوی متھی بائی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچہ بے انتہا کمزور تھا، ایک عام بچے کی نسبت اس بچے کا وزن بہت کم تھا، پھر بھی والدہ کو اپنے اس بچے سے بے انتہا محبت تھی، بے انتہا عقیدت تھی۔ دوستو محمد علی جناح کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ان کے والد صاحب جناح پونجا بائی یہ ایک تاجر تھے، اور نوابی جو اس دور میں ریاستیں تھیں، گونڈل ایک اس کی ریاست تھی، کٹھیاوڑ گجرات میں کے گاؤں پنیلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بھی اسی گاؤں سے تھی۔ وہ 1875 میں کراچی دوستوں منتقل ہو گئے، اور اس سے قبل ہی رشتہ ازدواج میں بن گئے تھے۔ کراچی کی معیشت ان دنوں ترقی کر رہی تھی، اور 1869 میں نہر سوئس کنال کے کھلنے کا مطلب یہ تھا کہ کراچی بامبے کے مقابلے میں یورپ سے 200 ناٹیکل میل قریب ہو گیا تھا۔ محمد علی جناح اپنے بہن بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا ان کا۔ ان کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، جن میں صرف محترمہ فاطمہ
جینا کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کے والدین گجراتی زبان بولتے تھے، جبکہ بچے کچھی اور انگریزی زبان بھی بولنے لگے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ محترمہ فاطمہ جینا کے علاوہ باقی بہن بھائیوں کے متعلق کوئی معلومات دستیاب نہیں ہے، لہٰذا اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوستوں، میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا علامہ اقبال کے بھی۔ علامہ اقبال کے ذریعے محمد علی جناح کی نظریاتی تبدیلی کیسے ہوئی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کا محمد علی جناح پر بہت گہرا اثر تھا، اور اسی اثر کے نتیجے میں پاکستان کے قائم ہونے کی راہ ہموار ہوئی، اور اس اثر کو مصنفین نے زبردست، طاقتور اور ناقابل انکار تک لکھا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو لندن میں خود ساختہ جلا وطنی کو ختم کر کے ہندوستان کی سیاست میں شامل ہونے پر رضامند کر لی۔ اگرچہ ابتدا میں محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ اقبال دو مختلف خیالات کے مالک تھے۔ جناح کے بارے میں اقبال کا خیال تھا کہ وہ ہندوستان میں موجود اپنے مسلم برادری کے بحران سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اکبر صلاح الدین احمد کے مطابق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات میں بدلاؤ ان کے 1938 میں وفات سے قبل نمودار ہوئے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال آہستہ آہستہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہوئے، اور محمد علی جناح نے ان کی صلاح قبول کر لی۔ محمد علی جناح کی طرف سے ڈاکٹر علامہ اقبال کو بھیجے گئے خط کا حوالہ دیا ایک صاحب نے دیا، جس میں محمد علی جناح نے ڈاکٹر علامہ اقبال کے اس نظریے کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن، ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے پر اتفاق کیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسلم تشخص ایک قابل ستائش چیز بھی ٹھہری۔ احمد کہتے ہیں، وہ صاحب جن کا میں نے اوپر آپ کو ابھی ذکر کیا، جو خط بھیجا گیا، وہ احمد صاحب نے اس کا ذکر کیا۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ محمد علی جناح نہ صرف ڈاکٹر علامہ اقبال سے اپنی سیاسی بلکہ ذاتی عقائد پر بھی متفق ہو گئے تھے۔ ان اثرات کے ثبوت 1937 سے ظاہر ہونے شروع ہوئے۔ اس دور میں محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقاریر میں اسلام کے نظریات پر بات کرتے، وہ عوامی مقامات میں اسلامی روایات کا ذکر کرتے، اور دوستوں یہی سب وجہ بنی، یہی تمام چیزیں جو جب اکٹھی ہوئیں تو محمد علی جناح کے اندر ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ محمد علی جناح اپنی تقاریر میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کی بات کرتے۔ وہ پیغمبر اسلام جو آخری نبی ہیں، ہم مسلمانوں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حکمرانی کو نمونہ عمل سمجھتے ہیں۔ محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی سوچ سے دونوں کی سوچ میں ہم آہنگی آ گئی تھی، اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کی سوچ سے کسی حد تک متاثر تھے، اور اس کا اندازہ 1940 میں کی گئی ان کی ایک عوامی تقریر سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے کہا، اگر مستقبل میں ہندوستان میں ایک مثالی اسلامی مملکت قائم ہوئی اور مجھ سے کہا جائے کہ اس طرز حکمرانی اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام میں بہتر کون سا ہے، تو میں مؤخر الذکر کو ہی چنوں گا۔ انیس سو 33 میں ہندوستانی مسلمانوں بالخصوص متحدہ صوبوں کے مسلمانوں نے محمد علی جناح سے دوبارہ آ کر
مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کا کہا، جو اب قدرے غیر متحرک ہو چکی تھی۔ وہ اب صرف نام کے ہی صدر تھے۔ جب انہیں 1933 کے سیشن کے صدارت لیے مدعو کیا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ وہ اس سال کے اختتام سے قبل حاضر نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے جن رہنماؤں نے محمد علی جناح سے ملاقات کی ان میں لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، جو بعد میں محمد علی جناح کے قریبی مشیر کے طور پر سامنے آئے اور وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے عہدے پر بھی فائز ہوئے۔ محمد علی جناح کی واپسی کے حوالے سے لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مسلمان رہنماؤں سے مشاورت کی اور ان کے پیغامات محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچائے۔ 1934 کے ابتدا میں محمد علی جناح نے ہیمسٹیڈ میں موجود اپنا مکان بیچ دیا اور اپنے قانونی مشق ختم کر دی تاکہ وہ ہندوستان واپس جا سکیں۔ بمبئی کے مسلمانوں نے اکتوبر 1934 میں محمد علی جناح کو مرکزی قانون ساز اسمبلی کے لیے اپنا نمائندہ نامزد کیا۔ برطانوی پارلیمنٹ نے حکومت ہند ایکٹ 1935 کے تحت صوبوں کو کچھ اختیارات دیے، جبکہ دلی میں مرکزی اسمبلی بنائی گئی جس کے پاس اختیارات نہ تھے۔ مثلا اس اسمبلی کو دفاع، خارجی امور اور بجٹ جیسے معاملات میں دخل کا حق حاصل نہ تھا۔ وزرائے نے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں وزرائے کو اختیار کل کا مالک بنایا گیا اور وہ اپنی مرضی سے اسمبلی میں قوانین کو جب چاہیں تحلیل کر سکتے تھے۔ لیگ نے اس منصوبے کو قبول کیا، لیکن ساتھ ہی کمزور پارلیمنٹ کے معاملے پر اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا۔ کانگریس نے 1937 کے انتخابات کے لیے خوب تیاری کی، بے انتہا محنت کی، جبکہ مسلم لیگ ان انتخابات میں بری طرح ناکام ہوئی، حتیٰ کہ مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی انہیں قابل ذکر کامیابی نہ مل سکی۔ اس جماعت نے دلی میں اکثریت حاصل کی اور بنگال میں یہ فاتح جماعت کی اتحادی بنی۔ کانگریس اور ان کے اتحادی جماعتوں نے شمال مغربی سرحدوں صوبہ میں بھی حکومت بنائی، حالانکہ اس صوبے میں رہنے والے تمام لوگ مسلمان تھے۔ دوستوں، 1937 کے انتخابات میں ناکامی کے اثرات بیان کرتے ہوئے ایک سنگھ مسلمان رہنماؤں پر، بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے 1937 کے انتخابات میں ناکامی کے اثرات کا بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، جب کانگریس نے تقریباً تمام مسلم سیٹوں سمیت حکومت بنائی تو غیر کانگریسی مسلمان رہنما بھی جب ان کے مخالف اپوزیشن کرسیوں پر بیٹھے تو انہیں اچانک اس تلخ حقیقت کا ادراک ہوا کہ وہ کتنے بے اختیار ہیں۔ اگر کانگریس ایک بھی مسلم نشست نہ جیتتی تو یہ ان کے لیے بے حد اطمینان کا سبب ہوتا، جیسا کہ انہوں نے اسمبلی میں واضح اکثریت کر لی تھی، لہٰذا وہ بلا شراکت غیر حکومت بنانے کے مجاز تھے۔ اگلے 2 سالوں تک محمد علی جناح مسلم لیگ کے لیے مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کام کرتے رہے۔ وہ بنگال اور پنجاب کی حکومت میں موجود تھے، لہٰذا وہ وہاں سے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے رہے۔ انہوں نے مسلم لیگ کو وسیع کرنے پر بھی کام کیا۔ انہوں نے جماعت کے رکن بننے کی فیس کم کر کے 2 آنے کر دی، جو پھر بھی کانگریس کے ممبرشپ فیس سے آدھے سے زیادہ تھی۔ انہوں نے کانگریس کی طرز پر مسلم لیگ کی ساخت تبدیل کی اور ورکنگ کمیٹی کو بااختیار بنایا، جنہیں وہ خود منتخب کیا کرتے تھے۔ دوستوں،
جیسا کہ آپ نے سنا اور میں نے شروع میں کہا کہ یہ محنت، یہ جدوجہد اتنی آسان نہ تھی، بے شمار قربانیاں دی گئیں، بے شمار، تب کہیں جا کر مسلمانوں کو سکون کا سانس ملا۔ پاکستان کی شکل میں اللہ نے مسلمانوں کو ایک تحفہ دیا۔ دوستوں، ڈاکومنٹری کو سمیٹنے کا وقت ہے، وقت بہت قلیل ہے ساتھ۔ جون 1948 میں محمد علی جناح اپنی بہن کے ہمراہ کوئٹہ روانہ ہوتے ہیں اور وہاں وہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے افسران سے خطاب کرتے ہیں۔ پھر 1 جولائی کو وہ کراچی روانہ ہوتے ہیں دوبارہ، اور جہاں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہیں اور جلسے سے بھی خطاب کرتے ہیں۔ اسی شام کینیڈا کے تجارتی کمیشن کی جانب سے آزادی کے حوالے سے منعقد تقریب میں بھی شرکت کرتے ہیں، جو ان کا آخری عوامی شرکت تھی، اور اس میں جو خطاب تھا وہ بھی آخری تھا۔ 6 جولائی 1948 کو محمد علی جناح واپس کوئٹہ روانہ ہوتے ہیں۔ طبیعت بے انتہا ناساز، اور حکومت نے بہترین ڈاکٹروں کی سہولتوں کو مہیا کی، اور ان کی بہن ان کے دیکھ بھال کر رہی تھی دن رات، اور اس کے وہاں پہ بھی کچھ لوگ حکومتی معاملات لے کر آتے، وہ اپنی صحت کو پس پش رکھ کر ان لوگوں سے ملتے، جس پہ بعض دفعہ محترمہ فاطمہ جناح ان سے ناراض بھی ہوتی۔ 9 ستمبر کو محمد علی جناح کو نمونیا نے گھیر لیا، اور ڈاکٹروں کو بہترین علاج کے لیے کراچی جانے کا مشورہ دیتے ہیں، پر صبح 10:20 پر اپنے کراچی والے گھر میں 11 ستمبر 1948 کو پاکستان بننے کے صرف 1 سال پر انتقال فرما جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے لیے دعا کیجیے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ محترمہ فاطمہ جناح اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ دونوں شخصیات کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوستو، ایک چیز اور میں آپ لوگوں سے بات اس میں شامل کرنا چاہوں گا کہ محمد علی جناح نے فروری 1948 میں امریکی عوام کو ریڈیو کے ذریعے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، پاکستانی قانون کو ابھی پاکستانی اسمبلی نے بنانا ہے۔ مجھے اس بات کا نہیں پتہ کہ قانون کی اصل شکل کیا ہو، لیکن مجھے یقین ہے یہ ایک جمہوری قسم کی ہوگی، جس میں اسلام کے بنیادی اصول شامل کیے جائیں گے۔ آج بھی یہ قانون ایسے ہی قابل عمل ہے جیسا کہ وہ 1300 سال قبل تھا۔ اسلام اس کے نظریے نے ہمیں جمہوریت سکھائی ہے، یہ ہمیں آدمی انصاف کے مساوات اور دوسری اچھی، یا اب یوں کہہ سکتے ہیں اچھائی کا درس دیتا ہے۔ ہم ان اقتدار کے وارثین ہیں اور مستقبل کے پاکستانی قانون کو بنانے کی مکمل ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں۔ اور جب پاکستان بنا، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں خوشی منائی۔ دوستو، محمد علی جناح، میں نے کہا نا، 70 سال کے ہونے کے باوجود بھی، پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی مغربی پاکستان میں مہاجر کیمپوں کا دورہ کیا، اور انہوں نے 80 لاکھ لوگوں کی آبادکاری کے لیے جو ممکن ہوا وہ کیے۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں دوستوں، کہ ایسے لیڈران روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ ہم نے اس پاکستان کو کیا کر دیا دوستوں؟ پاکستان کو کیا بنا؟ اس وقت پاکستان کو اگر کوئی
پاکستان کی بات کرتا ہے، کوئی آپ کے میری بات کرتا ہے، ہم غلام نہیں کسی کے، لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے، محمد علی جناح کے اصولوں کی بات کرتا ہے، وہ ہے عمران خان۔ دوستو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں، عمران خان کے ساتھ قدم ملا کر چلیں۔ دوستو اپنی آنے والی نسلوں کا سوچیں، اپنی آنے والی نسلوں کا سوچیں۔ وہ بات کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے قوانین کی، وہ بات کرتے ہیں ان قوانین کی جن پر محمد علی جناح چلے۔ محمد علی جناح یہی کہا کرتے تھے، مسلمان گھبرایا نہیں کرتا۔ یہی بات عمران خان نے کی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان باقی گھبرایا نہیں کرتے، اور جو گھبرا گیا اس کا ایمان ہی کیا پھر اللہ، اس کا مطلب اس کا ایمان کمزور ہے۔ دوستوں اب بھی اگر ہم نہ اٹھے، اب بھی اگر ہم متحد نہ ہوئے، اب بھی اگر ہم ایک نہ ہوئے، تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارا دشمن ہمیں تباہ برباد کر دے، اس ملک کو تباہ برباد کر دے۔ اے پاکستان ایک ہو جاؤ، نہ تم سندھی، نہ تم بلوچی، نہ تم پٹھان، نہ تم مہاجر، اس پرچم کے نیچے تم صرف اور صرف پاکستانی ہو، اور ہم ایک ہیں، ہم ایک قوم ہیں۔ پاکستان ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ کام کریں اس ملک کے لیے۔ ہمارا ملک اٹھے گا، یہاں پہ خوشحالی ہوگی، ہم دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب پاکستان واقعی ترقی کے صحیح بلندیوں پہ ہوگا، وہ دن دور نہیں، وہ دن دور نہیں جب پاکستان واقعی دنیا میں ایک ترقی یافتہ ملک کہلائے گا۔ اور یاد رکھیے، اللہ نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی، جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اللہ ان کو نہیں بدلتا۔ اور ایک آخری بات، اپنے آنے والی نسلوں کا سوچیں، اب اپنے بچوں کا سوچیں۔ عمران خان کو اقتدار کا لالچ نہیں ہے، وہ بات آپ کی کرتا ہے، آپ کی نسلوں کی کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور پاکستانیوں کو اتحاد، اتفاق جیسی دولت عطا فرمائے۔ نہ ہم سندھی، نہ ہم بلوچی، نہ ہم پٹھان، ہم پاکستانی پرچم کے نیچے ایک ہیں۔ اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے اور اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔ بہت جلد ملیں گے ایک نئی جگہ پہ، ایک نئے مقام پہ اور نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ۔